آسان ہو جائے گا، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ عید کی تکبیرات بعض روایات میں 6 بعض میں 12 آئی ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں یہ راوی ہوتے ہیں، روایت کرنے والے حدیثیں مختلف ہوتی ہیں، کسی نے 6 کی روایت سنی، کسی نے 12 کی سنی، پھر یہ جو علماء ہوتے ہیں وہ غور و تفکر کرتے ہیں، جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام احادیث سامنے رکھیں جو عید کی تکبیرات سے متعلق ہیں، پھر جو 6 تکبیر والی تھی جو روایت تھی اسے مختلف حوالوں سے دوسری روایات کے مقابلے میں قوی اور مضبوط پایا، اس کے راوی زیادہ ثقہ محسوس ہوئے تو وہ روایت لے لی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو مضبوط ترین روایت ہوتی ہے، جو بھی مجتہد بیان کر رہا ہے یا محدث بیان کر رہا ہے یا اس سے نتیجہ اخذ کر رہا ہے، جو اس کے نزدیک مضبوط ہے اسی کو قابل استدلال سمجھتا ہے اور باقی کو چھوڑتا ہے۔ اور دوسرے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو قابل استدلال نہیں سمجھتے، وہ دوسری کو سمجھ لیتے ہیں، وہ اس کو لے لیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں امام اعظم کی پیروی کریں، کیوں امام شافعی کی پیروی کریں، قرآن حدیث سے ہم سب کے کر لیں گے۔ تو کبھی قرآن حدیث پڑھنے کی زحمت بھی گوارہ کی ہے؟ بہت سی آیات آپس میں ٹکراتی محسوس ہوں گی، حدیث اور آیات کا ٹکراؤ نظر آئے گا، ایک ہی مسئلے کے سلسلے میں بے شمار احادیث مختلف باتیں کہتی نظر آئیں گی، کیا کریں گے آپ؟ کس طریقے سے فیصلہ کریں گے؟ یہ ہمارے بزرگان دین نے خدمت دین کا حق ادا کر دیا۔ بنی بنائی چیز سامنے آتی ہے، آج کل دیکھیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بڑی بڑکے مار رہے ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے ذرا بٹھا کر ان کے سامنے قرآن و حدیث رکھ دیں اور کہیں نکال کے بتاؤ مسئلے۔ بزرگوں کے نکالے ہوئے مسائل کو بیان کر کے اور انہی پہ کچھ تنقیدات کر کے اپنی ہائپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، فالوورز بن جاتے ہیں، مجھے 1 ملین دیکھ رہے ہیں، مجھے 2 ملین دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا اپنا کیا ہے اس میں یہ بتاؤ؟ ہمارے بزرگوں کی محنت ان سب کو بیان کر کے تخریب کاریاں کر کے یہاں کی بات وہاں ملائی، وہاں کی وہاں ملائی، انہی بزرگوں پہ لان تان کر کے انہی کا صدقہ کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے کہ آپ یہ کر کے آ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو ہمارے بزرگوں کی محنتوں کے نتیجے سے ہی اسٹڈی وغیرہ کر کے ایک اپنے لیے تھوڑا سا درجہ بلند کروا لیتے ہیں اور ہیرو بن جاتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو آج بزرگوں پہ طنز کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، اس سے کہیں نہ قرآن حدیث سامنے رکھ کے خود نکالے ذرا مسئلے۔ نانی نہ یاد آ جائے تو مجھے کہیے گا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ زبان چل جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا آپ۔ ہم تو یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، 30 سال سے اوپر ہو گئے، یا آ کے بیٹھ گئے سوشل میڈیا پر، بالکل آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے جو کھانے کے بعد یہ اس طریقے سے آج کی عوام کو، ینگ جنریشن کو ان اکابرین سے بدظن کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کبھی نہ سنیے آپ، پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر احادیث میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں 4 ائمہ میں سے کسی ایک کو فالو کرنا ہوگا، جیسے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، کہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ 4 ائمہ ایسے ہیں جو لائق تقلید ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اصول بنائے ہیں قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے، پھر ان کے شاگردوں نے ان اصول کی روشنی میں، ان اماموں نے بھی اور ان کے شاگردوں نے ان کے اصولوں کی روشنی میں قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن ہم سے ہوا تھا کہ ایک شخص نے